میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں بہت خوش تھا، کیونکہ جیسا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہم سفر اور بیوی چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی ہم سفر اور بیوی دیا تھا، خوبصورت، پیاری سی، سمجھدار، خیال رکھنے والی اور ماڈرن۔ ہم دو بھائی تھے، ایک بھائی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر میرے گھر کے پڑوس میں ہی رہتا تھا، الگ رہتا تھا، اور میرے والد، میرے باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، یعنی انتقال کر گئے تھے۔ اب میری فیملی میں صرف 3 لوگ تھے، ایک میں، ایک میری امی اور ایک میری بیوی جس کا نام زویا تھا۔ اور میں زیادہ تر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا تھا، چونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب میں آفس چلے جاتا تو آفس سے بھی اپنی بیوی کو فون پہ باتیں کرتا، ان سے حال چال پوچھتا۔ جب میں آفس جاتا تو آفس جانے کے وقت میں صبح میں امی کو دیکھتا کہ امی اپنے کمرے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، اور شام میں جب میں گھر آتا تو امی کو سلام کر کے اپنی بیوی زویا کے پاس چلے جاتا، یہاں تک کہ مجھے امی سے بات کرنے کو نہیں ٹائم ملتا تھا، ہفتوں گزر جاتے تھے، امی سے حال چال بھی نہیں پوچھ پاتا تھا۔ تو ایک روز میری امی نے میرا کلاس لی کہ او میرے نالائق بیٹے، کبھی تو اپنی ماں کا حال چال پوچھ لیا کر۔ تو میں مسکرا کر کہا کہ امی مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ میں آفس جاتا ہوں، آفس سے آتا ہوں، تھک کر سو جاتا ہوں۔ تو امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھی اور اپنی آنچل اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچوں کو ترقی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد میری امی کہتی ہے کہ جا بیٹے زویا تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہوگی، جا تو اپنی بیوی کے پاس جا کر سو جا۔ تو میں جیسے ہی اپنے روم میں آتا ہوں اپنی بیوی کے پاس، تو میری بیوی مجھ سے پیار سے کہتی ہے کہ تیمور مجھے برگر کھانی ہے۔ تو میں جب گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو رات کے 10 بج چکے ہوتے ہیں، تو میں زویا سے کہتا ہوں کہ دیکھ لو رات کتنی ہو گئی ہے۔ تو وہ مجھ سے کہتی ہے اچھا تو کیا ہوا، آپ مجھے برگر نہیں کھلا سکتے، بہت ہی پیار سے۔ اور میں اپنی بیوی کے آگے جھک گیا اور اس کے لیے برگر لینے کے لیے نکلا۔ میں جیسے ہی روم سے باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ امی اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے مالش کر رہی ہے، شاید کہ امی کو بہت زیادہ درد تھا۔ تو میں اگنور کر کے چل دیا، اور جیسے ہی میں نے اپنی بائک اسٹارٹ کی تو امی پوچھنے لگی کہ بیٹا تیمور تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں کہتا کہ امی جان زویا کھانا نہیں کھائی ہے اور بھوک کی وجہ سے ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں بازار ان کے لیے برگر لے کر آنے کے لیے۔ تو میری امی جان مجھے کہتی ہے کہ بیٹا زویا کو ایک مرتبہ ڈاکٹر سے تو دکھا دے۔ تو پھر کہتی ہے کہ جب تو بازار جا رہا ہے تو میرے لیے گھٹنوں کی درد کی دوائی کوئی اچھی سے لے کر آنا، بیٹا آج مجھے گھٹنے میں بہت زیادہ درد ہے۔ تو میں بازار گیا اور برگر کے دکان پہ جیسے ہی میں رکا تو دیکھا وہاں پہ کافی سارا بھیڑ ہے، اور وہاں پر میرے ایک دوست بھی مل گئے۔ میں اپنے دوستوں سے بات کرنے میں لگ گیا، اتنے میں برگر بھی تیار ہو گیا۔ برگر لے کر میں جیسے ہی گھر کے گیٹ پر آیا، دروازے پر آیا اور کنڈی کھٹکھٹائی تو میری ماں لنگڑاتی ہوئی آئی اور دروازہ کھولی۔ کھولنے کے بعد میں اس برگر کو لے کر زویا کے روم میں جانے لگا تو میری ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیمور میرے لیے درد کا دوائی نہیں لائے؟ ماں میں تو تیرا دوائی بھول گیا۔ تو یہ کہہ کر ماں کو دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کہہ کر میں اپنی بیوی کے پاس چلے جاتا ہوں۔ میری بیوی برگر کھا رہی ہوتی ہے اور میں موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے ایسے ہی سو جاتا ہوں۔ میری ماں کو اس رات کافی درد تھا، وہ درد سے پریشان تھی،
جب صبح ہوئی تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تیمور، کل تیرے بڑے بھائی کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے کافی داڑھی مونچھ بڑھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پہ اداسی سی چھائی ہوئی ہے، کبھی اپنے بڑے بھائی کا حال چال بھی پوچھ لیا کر۔ تو میں تھوڑا سا سخت لہجے میں کہنے لگا کہ ماں، تجھے تو اس کی ہی ہمیشہ فکر رہتی ہے، تو ہمیشہ اس کی ہی گیت گاتی رہتی ہے، حالانکہ وہ تیرا کچھ بھی فکر نہیں کرتا، وہ تیرا حال چال بھی نہیں پوچھتا۔ تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تیمور، تیرا بڑا بھائی جو ہے وہ بڑا ہی سیدھا سادہ ہے، وہ دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتا، تو ان کا حال چال پوچھ لیا کر۔ تو میں تھوڑا اور سخت لہجے میں اپنے امی سے کہنے لگا کہ امی جان، بڑا بھائی کیسا پریشان ہے، وہ کیسا تنگ ہے، کل ہی تو اپنے سالے کو 1.5 لاکھ کی بائک خرید کر دی ہے، وہ کیسا پریشان ہے، کیسا تنگ ہے۔ بہرحال ماں سے یوں بات ہوئی ہونے کے بعد پھر جیسے روٹین تھا آفس کا، ویسے ہی میں آفس جانے لگا اور ہفتوں بھر ماں سے حال چال نہیں پوچھ پاتا تھا۔ ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، ماں بے بس کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے وہ بالکل ہی کمزور ہو گئی تھی۔ تو ایک روز آفس والے نے، کمپنی والے نے مجھے یہ آفر دی کہ فلاں شہر میں تمہیں ٹرانسفر کیا جائے گا اور وہاں پر تمہیں ایک گھر ملے گا اور چڑھنے کے لیے تمہیں 4 چکے گاڑی ملیں گے۔ تو میں یہ سنا تو بڑا خوش ہو گیا، اور میں اپنی بیوی کو جب یہ بات بتایا تو میری بیوی بھی جھومنے لگی، خوشی کے مارے دوڑنے لگی۔ تو جیسے ہی میں گھر آیا تو گھر آنے کے بعد میں نے اپنی ماں کو یہ اطلاع دی، میں نے اپنی ماں کو یہ بتایا کہ ماں، مجھے فلاں شہر میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کمپنی والوں نے مجھے ایک گھر بھی دیا ہے اور چڑھنے کے لیے 4 چکے گاڑی بھی دیے ہیں۔ تو ماں بھی خوش ہو جاتی ہے اور ماں پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو ماں اپنی بہو سے یعنی کہ زویا سے کہتی ہے کہ بہو، تم میرے بھی کپڑے پیک کر دے۔ تو میں اپنے ماں سے کہتا ہوں کہ ماں، ابھی تو صرف ہم اور زویا جا رہے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کو لے جائیں گے۔ ماں جیسے ہی الفاظ سنتی ہے، ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، ماں کے جسم کانپنے لگتے ہیں اور اداسی سی لہجے سے بولتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، میں جب ہی آ جاؤں گی۔ تو پھر میں بولتا ہوں کہ ماں، جب تک تو بڑے بھائی کے پاس رہنا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے، کل ہو کر تم مجھے بڑے بھائی کے پاس چھوڑ دینا۔ تو میں جیسے ہی اپنی ماں کو اپنے بڑے بھائی کے پاس لے کر گیا، جب ان کے گھر میں داخل ہوا تو میرا بڑا بھائی کھانا کھا رہا تھا اور میں نے اپنے بڑے بھائی کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر فارمیلٹی کے طور پہ یہ کہنے لگا، آ جاؤ آپ لوگ بھی کھانا کھا لو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جان، کمپنی کی طرف سے ایسے ہمیں آفر ہیں، میں جا رہا ہوں، کچھ دن کے بعد آ کر ماں کو لے جاؤں گا۔ تو میری جو بھابھی تھی وہ کہنے لگی، کیا تمہیں بوجھ ہونے لگا؟ کیا تمہارے ماں تم پر اب بوجھ بن گیا جو تم اب میرے حوالے کر رہے ہو؟ میرے تو گھر ویسے ہی تنگ ہے، مجھے تو اپنے کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں اور میں ماں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ گویا کہ کافی ایسے گتھم گتھا ہوئی، یہاں تک کہ میں یعنی تیمور نے کہا بڑے بھائی سے کہ بھائی جان، آپ امی کو اپنے پاس رکھیں اور امی کا جو خرچ ہوگا میں وہاں سے پیسے بھیج دیا کروں گا اور امی کی ضروریات کو پوری کر دینا۔ آخر کار اس کا بڑا بھائی اور اس کی بیوی مانی نہیں، یہاں تک کہ اس کی ماں کرسی پہ بیٹھ کر یہ ساری چیزوں کو سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ ماں اپنے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے کرسی پہ سے اٹھتی ہے اور اپنے دونوں بچوں سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے، تمہیں اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر مشکلوں سے بچائے۔ یہ کہہ کر کہتی ہے کہ بیٹا، اب میری زندگی ہی کتنی ہے، میں چند دن کی مہمان ہوں، ایسا کر کہ تو لوگ مجھے اولڈ ہاؤس یعنی کہ آشرم میں چھوڑ دے، میں وہاں پہ جیسے تیسے زندگی گزار لوں گی۔ یہ کہہ کر ماں لنگڑاتی ہوئی چلنے لگتی ہے
اور کچھ دور جاتی ہے، اس کے بعد گر جاتی ہے، گرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ماں کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، ماں بول نہیں پاتی تھی۔ تو ہم لوگ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں پہ ان کا علاج کروایا، پر وہ علاج سکسیس نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے کتنی ہی علاج کروائے پر وہ علاج کامیاب نہیں ہوا۔ تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک اللہ والا ہے، ایک بابا ہے، تم ان سے جا کر ملو، شاید کہ تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے۔ میں وہ بابا کے پاس جاتا ہوں اور بابا سے سلام کرتا ہوں۔ سلام کرنے کے بعد بابا کہتے ہیں کہ آؤ بیٹے بیٹھو۔ بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں بابا کہ کیا بات ہے؟ تو میں ساری رودات بتاتا ہوں۔ تو بابا کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کی خدمت کون کرتا ہے؟ تو میں شرم کے مارے یہ بول دیا کہ میری بیوی کرتی ہے۔ یہ جیسے ہی میں نے بولا تو بابا جی کہنے لگے کہ جاؤ گھر سے کھیر بنا کر لاؤ اور ایک بوتل میں پانی لے کر آنا۔ جیسے ہی میں دوسرے دن ہو کر کھیر اور بوتل کا پانی لے کر گیا تو بابا اس میں پھونک مارے کھیر میں، اس کے بعد بوتل میں بھی پھونک مارے اور کہنے لگے کہ بیٹا اسے لے جاؤ اور اس کھیر کو تم اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھلانا، اور تم اپنے بڑے بھائی کو کہنا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے امی کو پانی پلائے۔ بہرحال میں اپنے امی کے پاس وہ کھیر لے کر گیا اور سرہانے میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ امی جان آج میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، یہ لو کھا لو۔ امی کے منہ میں میں جیسے ہی کھیر دیا امی کھا لی، یہاں تک کہ پوری پلیٹ کھا لی۔ پھر اس کے بعد میرے جو بڑے والے بھائی تھے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ بوتل کا پانی پلائے، اور پھر میں نے امی سے پوچھا کہ امی اور کھیر کھانی ہے؟ تو امی ہاں میں اشارہ بھری۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک پلیٹ اور کھیر لائی اور وہ بھی امی کھا لی۔ پھر ہم لوگ حیرت میں ہو گئے کہ وہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ بابا اللہ والے ہیں۔ کل ہو کر میں پھر کھیر لے کر جاؤں گا اور وہ بوتل لے کر جاؤں گا۔ تو جیسے ہی بابا کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بابا جی کل آپ نے جو پھونک ماری تھی، کل آپ نے جو پانی میں دم کی تھی وہ بڑا ہی سکسیس ہوا، میری ماں کو کافی حد تک ٹھیک محسوس ہوا، اب دوبارہ اس کھیر پر دم کر دیں، اس پانی کو دم کر دیں۔ تو بابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا حقیقت بتاؤں میں نے نہ اس کھیر میں کچھ پڑھ کے دم کیا تھا اور نہ میں نے اس پانی میں کچھ پڑھ کے دم کیا تھا، بلکہ میں نے تو ویسے ہی پھونک مار دی جیسے تم نے یہ کہا کہ میری بیوی میری ماں کی خدمت کرتا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ وہ تمہاری خدمت چاہتی ہے، وہ تمہاری پیار و محبت چاہتی ہے۔ اگر ماں بیمار ہو، اگر ماں کمزور ہو تو بیٹا اگر پیار سے اپنی ماں کا حال چال پوچھ لے تو ماں شفا یاب ہو جاتی ہے، ماں کے اندر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ بابا جی قسم کھا کر کہنے لگے خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ میرے نوجوان بیٹوں، میرے نوجوان بھائیوں، اگر تم اپنے ماں باپ کو پیار سے کچھ بولتے ہو، پیار سے تم انہیں کچھ کہتے ہو، ان کا حال چال پوچھتے ہو تو آپ یقین جانو ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو پیار سے کچھ کہتے ہو تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سبوں سے یہی گزارش ہے کہ ابھی سے اور آج سے ہی اگر آپ لوگوں کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں یا آپ لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں تو خدا کا واسطہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کو جا کر منائیں۔ خدا کی قسم اگر آپ کے ماں باپ راضی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں یاروں کے پاس ضرور پہنچائیں، اور 2 لائن آپ لوگ ضرور کومنٹ کر کے بتائیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔